میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا اتنا بڑا مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو اسی کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے علی رکھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسی محبت دے رہے ہیں اور فاطمہ بنت اسد واقعاً ماں بن کر پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہیں۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اس دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی، بالخصوص مکے سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے، اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں